ابو نے امی کو جلدی جلدی تیار ہونے کا کہا، خود سواری کا بندوبست کرنے لگے۔ امی کی کوشش تھی کہ میں ان کے ساتھ چلوں، مگر میں نے سہولت سے انکار کر دیا۔ امی نے برابر والی خالہ کو کہا کہ وہ رات کو میرے پاس سو جائے۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی مگر میں خاموش رہی۔ میں چاہتی تھی کہ آج میں درخت کے پاس جا کر شماس کو آوازیں دوں۔ زیادہ دیر میں امی تو چلی گئی، برابر والی خالہ میرے پاس آ گئی۔ ان کے ساتھ ان کے پوتے پوتیاں بھی تھے۔ ذرا دیر بعد بچے کھیل کود کر اپنے گھر چلے گئے۔ میں نے خالہ کو کھانا کھلایا، پھر خالہ کا بستر اپنے کمرے میں لگا دیا۔ گاؤں میں رہنے کی وجہ سے خالہ جلدی سونے کی عادی تھی۔ جیسے ہی کمرے میں خالہ کے خراٹوں کی آواز گونجنے لگی، میں دبے پاؤں کمرے سے نکل کر بیری کے درخت تک پہنچی اور تنے کو ہاتھ لگا کر دھیمی آواز میں شماس کا نام لے کر اس کو آوازیں دینے لگی۔ کافی دیر انتظار کر کے میں جیسے ہی پلٹنے لگی، ایک دم سے میری ٹکر ایک لمبے چوڑے وجود سے ہوئی۔ اس نے دونوں بازو کھول کر مجھے خود میں سمیٹ لیا۔ مجھے لگا جیسے میں سکون کی پناہ میں ہوں۔ کافی وقت یوں ہی گزر گیا۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ہم دونوں ایک خوبصورت پہاڑ پر موجود تھے۔ وہ نرمی سے میرا ہاتھ پکڑ کر سبز گھاس پر بیٹھ گیا۔ چاند کی روشنی میں ہر چیز نہا رہی تھی۔ خوبصورت منظر تھا۔ میں نے خفگی سے اس کو دیکھ کر کہا، کہاں چلے گئے تھے؟ تو وہ مسکرا کر کہنے لگا، دیکھ رہا تھا تمہیں میری یاد کتنی آتی ہے۔ میں نے کہا، پھر کیا دیکھا؟ کہنے لگا، مجھے خوشی ہوئی کہ تم بھی مجھ سے اتنی محبت کرتی ہو جتنی کہ میں۔ ایک دم سے اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگا، مہرین کیا تم مجھ سے نکاح کرو گی؟ میں اس کا یہ سوال سن کر بری طرح گھبرا گئی۔ میں نے ابھی تک کچھ ایسا نہیں سوچا تھا، مگر جس طرح اس کے دور جانے سے میں پریشان ہوئی تھی، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرا اور اس جن زادے کا رشتہ آگے کیسے بڑھے گا۔ وہ سنجیدگی سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے خاموش پا کر کہنے لگا، کیا سوچ رہی ہو؟ اس لیے جواب نہیں دے رہی کہ میں کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن زادہ ہوں۔ میں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ وہ کافی دیر بیٹھا مجھے گھورتا رہا۔ اسپاٹ لہجے میں کہنے لگا، چلو گھر چلتے ہیں، کافی دیر ہو گئی۔ میرا ہاتھ پکڑ کر وہ میدانوں اور پانی کی آبشاروں پر سے اڑتا ہوا میرے گھر جا کر اتر گیا۔ وہاں پہنچتے ہی وہ خاموشی سے گم ہو گیا۔ میں دبے پاؤں کمرے میں واپس آ گئی۔ خالہ ابھی تک نیند میں مگن تھی۔ میں اداسی کے ساتھ اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ میری نظروں کے سامنے شماس کا خوبصورت چہرہ تھا۔ کاش وہ کوئی انسان ہوتا اور میں بنا ڈرے اور جھجکے فوراً اس کو ہاں کہہ دیتی۔ پھر میری نظر اپنے پاؤں پر چلی گئی۔ اس مصنوعی ٹانگ کے ساتھ یہاں مجھے کوئی اپنانے پر تیار نہیں تھا اور میں اپنی آنکھوں میں خوبصورت مستقبل کے خواب سجائے بیٹھی تھی۔ کتنی احمق تھی میں، یہ سوچ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صبح نماز پڑھ کر میں نے کچھ دیر تلاوت کی، پھر ناشتہ بنا کر خالہ کو کروایا۔ خالہ میرے ساتھ مل کر معمول کے کام کروانے لگی۔ آج میرے کمرے میں موتیے کے پھول نہیں رکھے گئے۔ میرے نازک دل کو بہت ٹھیس پہنچی۔ پھر میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید خالہ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ دن میں 11-12 بجے امی گھر واپس پہنچ گئی۔ امی ابو کافی تھکے ہوئے تھے۔ وہ دونوں کچھ خاموش اور پریشان بھی لگ رہے تھے۔ میں انتظار میں تھی کہ وہ کچھ بات کرتے۔ دوپہر کے وقت امی میرے کمرے میں آ گئی۔ کہنے لگی، مہرین بیٹا، تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ تمہاری پھپھو ملی تھی فوتگی والے گھر، وہ اپنے بیٹے سائم کے لیے تمہارا رشتہ چاہ رہی ہیں۔ میں پریشانی سے امی کو دیکھنے لگی کیونکہ سائم تو پہلے سے شادی شدہ تھا۔ امی میری نظروں کا مطلب سمجھ کر کہنے لگی، بیٹا وہ بہت شرمندہ ہے، تمہیں انکار کر کے سائم کی بیوی بہت بیمار ہے، ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے، ایسے میں وہ اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے مہرین کا دل دکھایا تھا، اس لیے شاید خدا ہم سے ناراض ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ وہ اپنی موجودگی میں تمہارا اور سائم کا نکاح کروا دے۔ بیٹا تمہاری پھپھو بہت شرمندہ ہے، تمہارے ابو بھی سوچ میں گم ہے، تم دیکھ ہی چکی ہو دنیا کے جو رنگ ہیں۔ بیٹا ہم نے بھی چاہا تھا کہ تمہاری شادی کسی بہت اچھے لڑکے سے کروا دے جو تمہارے قابل بھی ہو، مگر ابھی تک تو ہم ناکام ہیں۔ تمہارے ابو کہتے ہیں مہرین سے کہنا کہ میں اپنی زندگی میں اس کو کسی کے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے چلے جانے کے بعد وہ دنیا میں بے سہارا ہو کر رہ جائے۔ میں بے یقینی سے امی کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی پوری بات ختم کر کے میرے جواب کی منتظر تھی۔ مجھے وہ وقت یاد آیا جب بچپن میں ہونے والی میری منگنی اس وقت فوراً توڑ دی گئی، جب میں ایکسیڈنٹ کے بعد زندگی اور موت کے بیچ میں لٹک رہی تھی۔ اس وقت میرے چہرے اور ٹانگ کی سرجری ہو رہی تھی اور دوسری طرف میرے باپ کی سگی بہن اس فکر میں تھی کہ کہیں میرے ابا زبردستی مجھے اس کے سر پر نہ تھوپ دیں۔ آنسو خاموشی کے ساتھ بہہ رہے تھے۔